السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سچی محبت کو ٹھکرا کر بے وفا کے پیچھے بھاگنے والے ایک نوجوان کی ہے یہ کہانی۔ آپ بھی سنیے گا یہ سچ بیانی۔ اس سے پہلے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ اوہ، آج 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے۔ اس کے انتقال کو 1 برس ہو گیا تھا اور آج اس کی برسی تھی۔ بال بناتے ہوئے میرے ہاتھ یکدم بے جان ہو گئے۔ برش ہاتھ سے پھسل کر گر پڑا اور میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیڈ کے کونے پر ٹک گیا۔ ایک عجیب سا دکھ میرے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دوں کہ رائمہ کا قاتل میں ہوں، اپنی دادی ماں کا قاتل میں ہوں، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی کر سکتا تھا۔ مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ جس کی خاطر میں نے رائمہ کو ٹھکرا دیا، اس سے اب شدید نفرت تھی۔ دل پر لگی یادوں کی ضرب انتہائی شدید تھی اور میں ان ضربوں کی شدت سے نڈھال ہو گیا تھا۔ ناشتہ میرے لیے بنا کر رکھا گیا تھا، لیکن میرے قدم خود بخود ہی قبرستان کی طرف اٹھ گئے۔ میرے سامنے دادی ماں اور رائمہ کی قبریں موجود تھیں۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور پھر فاتحہ خوانی شروع کر دی۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے قبرستان سے باہر آ گیا۔ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان کر مغرب کے وقت گھر پہنچا تو اماں منتظر تھی۔ ہارون، یہ کیا طریقہ ہے؟ سارا دن کہاں رہے؟ بھوکے پیاسے؟ مگر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی زبان چپ ہو گئی۔ شاید میرے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی کی پرچھائیاں انہوں نے محسوس کر لی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں اماں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ قبرستان، بے اختیار ہی میرے منہ سے نکلا۔ کیا؟ اماں ہول کر میری شکل دیکھنے لگی۔ اوف اوف اماں، آج 14 فروری ہے نا، تو میں رائمہ کی قبر پر گیا تھا۔ آج اس کی برسی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی بھلا؟ اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا اور تم؟ اماں، اب وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کو اب کچھ نہ کہیں۔ رائمہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا نے سارے خاندان کو ناراض کر کے پسند کی شادی کی تھی اور ملیحہ چچی کی خاطر سب سے منہ موڑ کر اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ ملیحہ چچی ہمارے خاندان کی ہم پلہ نہیں تھی، اسی لیے سب ہی اس شادی پر ناخوش تھے اور چچا صغیر احمد سے اپنے تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ جوانی کا دور تھا تو چچا بھی اسی جوش میں سب کچھ چھوڑ گئے تھے۔ میں ان کے بڑے بھائی منیب احمد کی اولاد تھا، ان سے بہت اٹیچ۔ اماں بتاتی ہیں کہ جب چچا گھر چھوڑ کر گئے تھے تو میں ان کی دوری کے سبب شدید بیمار ہو گیا اور میرا بخار کسی طرح اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو ابا ایک دن چپکے سے مجھے چچا کے پاس لے گئے اور ان سے کہا، صغیر، تمہاری ناراضگی بڑوں سے ہے، اس معصوم کا اس میں کیا قصور ہے؟ پھر چچا نے مجھے خود سے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ پھر رفتہ رفتہ میری حالت سنبھلتی گئی، میں ان سے دور رہنے کا عادی ہوتا گیا۔ میں 6 سال کا تھا، اسکول جانے لگا، جب ایک دن میں نے سنا ابا اماں کو بتا رہے تھے صغیر کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ میں بھاگا بھاگا دادی کے پاس پہنچا۔ دادی، دادی، یہ صغیر احمد کون ہے؟ دادی نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر پیار سے مجھے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابا اماں کو بتا رہے ہیں ان کے گھر بیٹی آئی ہے۔ اچھا۔ دادی نے مجھے گود میں لیے لیے کمرے کا رخ کیا۔ منیب، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا اماں، تمہارا لاڈلا بتا رہا ہے کہ صغیر کی بیٹی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم چھپ کر اس سے ملتے رہتے ہو؟ نہیں، نہیں تو اماں، ابا ہکلائے۔ راستے میں صغیر کے دوست ملے تھے، ان سے سلام دعا ہونے کے بعد انہوں نے مجھے یہ خبر سنائی۔ ان کی بات سن کر دادی نے مجھے گود سے اتارا اور بولی، یہی سچ ہونا چاہیے منیب احمد۔ قسم سے اماں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابا نے یقین دلایا، پھر ان کے جانے کے بعد لپک کر میری طرف آئے۔ خبردار، جو آئندہ اس کمرے میں ہونے والی کوئی بات اماں جان کو جا کر بتائی۔ میں نے منہ بسورا تو اماں لپک کر میری طرف آئیں۔ اس کا کیا قصور؟ یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا معلوم؟ یوں میری بچت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد شاید وہ خود ہی محتاط ہو گئے۔
اس واقعے کے چند ماہ بعد میں اسکول سے آیا تو دادی نے خوشخبری سنائی، اللہ نے تمہارے لیے بہن بھیجی ہے۔ میں خوشی خوشی بیگ رکھ کر اماں کے کمرے کی طرف دوڑا۔ اماں کے پہلو میں گلابی سی ننھی منی دوہا لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے چاہا کہ اسے گود میں اٹھا کر پیار کروں، مگر اماں نے منع کر دیا۔ پھر بھی میں نے جھک کر اس کا گال چوم لیا۔ چلو بہن کے آنے سے ہارون کی تنہائی تو دور ہو گئی۔ وقت تیزی سے پھسلتا رہا اور ہم شرارتیں کرتے اپنے ماں باپ اور دادا دادی کے سائے میں عمر کی منزلیں طے کرتے گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن میری برتھ ڈے تھی اور میں بے چینی سے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ شام کو مجھے سب نے پیارے پیارے گفٹ دینے تھے۔ کیک آتا تو سب دادی کے کمرے میں چائے پیتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اماں ابا دادا دادی سب ہی نامعلوم کہاں چلے گئے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تمام گھر والے کہاں گئے ہیں، تو اس نے بتایا وہ تمہارے چچا صغیر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب وہاں گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا، پھر گھر مہمانوں سے بھر گیا، سب رو رہے تھے۔ چچا اور چچی دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ننھی رائمہ دادی کے سینے سے چمٹی سہمی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ چچا چچی کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا۔ اتنے بہت سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ پھر بہت سے دن ایسے ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ دادا اسی دن سے بیمار رہنے لگے۔ دادی سارا دن رائمہ کے ساتھ مصروف رہتی۔ غرض یہ کہ اس حادثے کے بعد کئی دنوں تک ہمارے گھر میں ویرانی چھائی رہی۔ ہنسنا تو جیسے ممکنات میں شامل ہی نہیں تھا۔ پھر رفتہ رفتہ سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ ایک بار پھر میری سالگرہ کے دن قریب آ رہے تھے۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو اماں کہنے لگیں بیٹا شام کو تیار ہو جانا۔ انہوں نے نئے کپڑے مجھے دے کر کہا آج تمہاری سالگرہ ہے، مگر اماں ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ ہاں اس بار جلدی کر رہے ہیں، اور اصل وجہ مجھے نہیں بتائی۔ اماں میں پچھلے سال کا گفٹ بھی لوں گا۔ ہاں ہاں لے لینا۔ شام میں سب دادا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بابا کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا آ گئے تو پھر میرے گفٹ کا بڑا سا پیکٹ ان کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کیک کاٹا۔ سب نے مجھے گفٹ دیے، مگر دادا نے مجھے گفٹ میں رائمہ دی تھی، اور بابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کے بعد رائمہ کا خیال رکھیں گے، اور یہ کہ وہ سمجھدار ہونے پر میرا نکاح رائمہ سے کر دیں گے۔ اس دن اماں بہت خوش تھیں اور مجھے اس بات سے زیادہ اپنے گفٹ دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ برسی کے بعد دادا شدید بیمار رہنے لگے۔ دادا کی بیماری شدت پکڑتی گئی اور پھر وہ بھی ایک روز ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دادا نے بچپن میں ہی رائمہ کو مجھ سے منسلک کر دیا ہے۔ گو کہ بڑوں نے یہ بات کبھی ہمارے سامنے نہیں دہرائی تھی، مگر بچپن کی وہ ایک سالگرہ جسے میرے حافظے میں محفوظ ہو گئی تھی، اور پھر عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے رائمہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ گو کہ وہ زیادہ تر دادی کے پاس ہی رہتی تھی اور ان کی شخصیت میں ڈھلی ہوئی تھی۔ نماز کی پابندی نے اس کے حسن میں مزید دلکشی پیدا کر دی تھی۔ اس کی ذات میں اعتماد کی بہت کمی تھی۔ اس کی واحد دوست بس دعا ہی تھی۔ نہ وہ ضحیٰ کی طرح ضدیں کر کے اپنی مرضی منواتی تھی اور نہ ہی اسے اپنی برتھ ڈے یاد رہتی تھی۔ پھر ایک دن دادی جان بیمار پڑ گئی۔ سارا گھر پریشان ہو گیا، مگر رائمہ کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ محبت تو ہم سبھی دادی سے کرتے تھے، مگر وہ تو ان کی بیماری کے سبب اپنی جان دینے پر تل گئی تھی۔ اتنا روتی تھی کہ مجھے اس کی شکل سے کوفت ہونے لگی۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد دادی صحت یاب ہو گئی تو رائمہ کی حالت بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی، مگر اس دوران اس نے میرے علاوہ گھر کے ہر فرد کے دل میں اپنے لیے وسیع جگہ بنا لی۔ جب ایک دن اماں نے بتایا ان کی کوئی دوست جو شادی کے بعد بیلجیم چلی گئی تھی ان سے ملنے آ رہی ہیں، ساتھ ہی ان کی بیٹی بھی ہوگی، کچھ دن ہمارے گھر قیام کرے گی۔ اماں کی ہدایت پر ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے مہمانوں کو ریسیو کرنے۔ میرے ساتھ اماں ابا بھی تھے۔
لیکن وہاں 2 نہیں بلکہ 3 افراد تھے۔ اماں کی دوست نوشابہ خالہ انہیں بتا رہی تھی ان کی بیٹی منال مغربی تہذیب کا مکمل نمونہ تھی، جبکہ بیٹے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ وہ سارے راستے چہکتی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی رہی، گو کہ انگلش ملی اردو اس کے منہ سے نکلتی اچھی لگ رہی تھی، مگر میں اماں ابا کی موجودگی کے سبب خود کو ریزرو ظاہر کر رہا تھا۔ گھر پہنچے تو رائمہ اور دوحہ دادی جان کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ ان لوگوں کا ہمارے گھر 1 ہفتہ قیام کا ارادہ تھا، جو اماں کی ضد کی وجہ سے 15 دن طویل ہو گیا۔ منال مجھے بہت پسند آئی تھی، اس کا لیونگ اسٹائل مجھے بہت مرعوب کر گیا تھا۔ میں اور منال ساحل پر واک کر رہے تھے، جبکہ اماں ابا اور خالہ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ہم دونوں ٹہلتے ہوئے کافی دور نکل گئے جب منال نے مجھ سے کہا، ہارون، میں کچھ دن سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پوچھ لوں۔ انداز کچھ خاص تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ فیوچر کے بارے میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ میرا مطلب ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میرا ارادہ تو ہائی اسٹڈیز کے لیے باہر جانے کا ہے اور میں اسی پلاننگ میں مصروف ہوں، مگر دوحہ تو کہہ رہی تھی۔ کیا بتا رہی تھی وہ؟ یہی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی انکل آنٹی آپ کی شادی کا سوچ رہے ہیں، اور آپ کی دادو بھی یہی خواہش رکھتی ہیں، میری شادی؟ مگر کس سے؟ رائمہ سے۔ اور کس سے؟ اب وہ کھل کر گفتگو کر رہی تھی۔ زوہا بتا رہی تھی کہ آپ کے دادا جان نے بچپن میں ہی آپ دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیا تھا۔ ہاں، سنا تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مجھے اب اس سے بات کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ کیا مطلب سنا ہے آپ نے؟ زوہا تو بتا رہی تھی کہ آپ کو رائمہ سے بہت محبت ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ بات غلط کہی اس نے۔ کیا؟ یہی کہ میں رائمہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر؟ منال، پہلے آپ بتائیں، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سچ بتاؤں؟ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی، پتہ نہیں ہارون، مجھے آپ سے یہ بات کہنا چاہیے یا نہیں، مگر جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کے لیے دل میں کچھ الگ سا فیل کر رہی ہوں۔ شاید میں آپ کو لائک کرنے لگی ہوں۔ کیا واقعی؟ میں نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ہنسنے لگی۔ آئی تھنک ایسا ہی ہے۔ اب آپ اپنے دل کی بات بتائیے۔ بات یہ ہے منال کہ رائمہ بچپن سے مجھ سے منسوب ہے۔ اس بات کا ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ یہ دادا جان کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ پھر وہ اعتماد سے محروم ایک ایسی لڑکی جسے اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد میرے امی ابا نے سہارا دیا۔ میں نے اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے جب بھی سوچا ہے، یقین کرو میرے ذہن میں ایک بولڈ اور پر اعتماد لڑکی کا تصور ابھرا ہے، جبکہ رائمہ کا تو وہاں سے کوئی گزر ہے ہی نہیں۔ میں نے براہ راست منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی، گویا اس نے مجھے حاصل کر لیا ہو۔ اس وقت شاید میرے احساسات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ رہی شادی تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیرنٹس نے کیا سوچا ہے، مگر میری پلاننگ پہلے اپنا فیوچر بنانے کی ہے، اس کے بعد میں شادی وغیرہ کے بارے میں سوچوں گا۔ اگر آپ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ وہاں بیلجیم میں ایک بھرپور اور بہترین مستقبل آپ کا منتظر ہوگا۔ میں اور میری فیملی ممبرز ہمیشہ آپ کے منتظر رہیں گے۔ جب آپ کا پروگرام ہو آپ کال کر دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد جتنے دن بھی وہ لوگ ہمارے گھر رکے، منال میرے ارد گرد ہی منڈلاتی رہی۔ اس صورتحال پر میری بہن تو حیران اور خفا تھی ہی، لیکن اماں جان بھی مجھے ڈانٹتی ہوئی نظروں سے دیکھتی۔ رائمہ تو ہمیشہ ریزرو ہی رہتی تھی اور دادی جان کے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی۔ منال نے مجھ سے جلد ہی بیلجیم آنے کا وعدہ لیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد حالات پھر سے معمول ہو گئے۔ اماں نے شاید خطرہ بھانپ لیا تھا، لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، ہمارے کمرے میں آؤ
تمہارے ابا اور مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رائما وہاں سے جا رہی تھی۔ میں نے کہا رائما ایک کپ چائے بنا دو اسٹرانگ سی اور اماں کے کمرے میں پہنچا دینا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹا تم تعلیم سے تو فارغ ہو ہی گئے ہو، ہمارا ارادہ ہے کہ تمہاری شادی کا فرض ادا کر دیا جائے، جاب بھی رزلٹ آنے پر مل ہی جائے گی۔ اتنی جلدی اماں؟ ابھی نہیں پلیز، بالکل نہیں، ابھی تو مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، اس کے بعد شادی کا سوچوں گا۔ مگر بیٹا یہ تمہاری دادی جان کی خواہش ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی رائما کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہیں۔ پھر یہ تو بچپن سے طے ہے کہ تم دونوں کی شادی ایک دوسرے سے ہونی ہے، تو پھر دیر کس بات کی بیٹا؟ تم خوش نصیب ہو، اتنی نیک اور سگر لڑکی مل رہی ہے، نہ ہی اس میں شکل و صورت کی کمی ہے، ماشاء اللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ امی کا لہجہ اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اماں آپ کی تمام باتیں درست ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کے متعلق بھی تو سوچ لیں۔ اپنی زندگی سے متعلق میری کیا پلاننگ ہے، کیا خواب، کیا خواہشات ہیں، اور میں رائما جیسی لڑکی کو زندگی کا ساتھی بھی بنانا چاہتا ہوں یا نہیں؟ تم ہوش میں ہو ہارون؟ ابا ایک دم غصے میں آ گئے۔ اماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے سے تھپتھپایا۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اماں میں آپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا ہوں، میری خواہش ہے کہ میری شادی کسی اونچے گھرانے کی ماڈرن اور پر اعتماد لڑکی سے ہو۔ رائما کسی بھی حوالے سے میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ وہ آخر مجھے کیا دے سکتی ہے؟ وہ تو خود ہمارے ٹکڑوں پر پلی بڑی ہے۔ اچھی گیدرنگ میں وہ سر اٹھا کر اعتماد سے بات نہیں کر سکتی، ہر وقت تو ملانی بنی رہتی ہے۔ صرف اچھی شکل صورت سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تو پوری زندگی تبدیل ہونے والی نہیں۔ دادی اماں کی روح اس میں گھس گئی ہے۔ میں بہت صفاقی سے اس کی ذات کے بخیے ادھیڑ رہا تھا، اس کی شخصیت کو پارا پارا کر رہا تھا۔ میں زندگی میں بہت اوپر جانا چاہتا ہوں، اور آپ ہیں کہ میرے راستے میں چپ ہو جاؤ ہارون۔ وہ کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پلی، وہ میرے سگے بھائی کی اولاد ہے، میرا خون ہے وہ، اس کا اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ میری باتیں سن کر ابا کا ضبط جواب دے گیا، اور تم کان کھول کر سن لو، میری بہو بنے گی تو صرف رائما جیسی لڑکی، ورنہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، سمجھے؟ میں دیکھ رہا تھا رائما دروازے سے باہر موجود ہے، پردے کے پیچھے سے مجھے اس کے صاف اور شفاف سفید پیروں کی لرزش بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ ابا میں نے اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کر دیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میرا خیال ہے زندگی میری ہے اور اسے اپنے انداز میں گزارنے کا مجھے پورا پورا حق ہے۔ رائما نہ مجھے پہلے پسند تھی اور نہ اب، اور نہ آئندہ اس کا کوئی امکان ہے، کیونکہ وہ خود کو بدل نہیں سکتی۔ میں انتہائی ظالمانہ طریقے سے انتہا کر رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ ابا مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکالتے، میں خود ہی اٹھ گیا، رائما کی موجودگی کو نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا۔ 2 دن بعد ہی گھر پر قیامت گزر گئی۔ رائما گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کہاں گئی؟ اسے تو کبھی کسی کالج کا راستہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ کہاں جا سکتی تھی وہ؟ سارا گھر پریشان تھا۔ دادی کے نام اس نے ایک خط چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا، جان سے پیاری دادی جان، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح اور اس انداز میں دکھ اور اذیت دینے کا باعث بنوں گی، مگر دادی جان میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ لیکن ہارون کا کہنا صحیح ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے جینے کا اختیار تو ہونا چاہیے، سو آپ ان کی شادی ان کی پسند کی لڑکی سے کر دیجیے گا۔ میں اس گھر سے نکل کر کہاں جاؤں گی میں خود بھی نہیں جانتی۔ اس کا یہ قدم تمام گھر والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ گیا۔ دادی جان تو یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ یہاں سے چلی گئی، میں تو اپنے بیلجیم جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب بیلجیم کا ویزا آ چکا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ ویزا ملا میں نے رخت سفر باندھ لیا۔ اماں اس وقت کو کوس رہی تھی جب منال نے اس گھر میں قدم رکھا۔ انہوں نے روانگی کے آخر وقت تک مجھے روکنے کی کوشش کی،
مگر مجھ پر تو نئی دنیا سر کرنے کا بھوت سوار تھا۔ ابا نے روانگی کے آخر وقت تک مجھ سے بات نہیں کی تھی، مگر زحا بہن تھی نا، بھائی سے زیادہ دن کس طرح ناراض رہ سکتی تھی، سو خود ہی مان گئی، اور میں اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے بیلجیم آ گیا۔ منال نے میرا بہت پرجوش خیر مقدم کیا اور چند روز میں ہی مجھے تقریباً پورا بیلجیم گھما دیا، مگر وہاں رہ کر مجھے اس کے کردار کے متعلق پتہ چل گیا کہ مجھ سے پہلے وہ کئی لڑکوں سے دوستی رکھ چکی ہے، اور دوستی کوئی عام دوستی نہیں، اس نے دوستی میں ہر حد کراس کر لی ہے۔ منال کے کردار کی یہ بدصورتی مجھے ایک آنکھ نہ بھائی، مگر چونکہ میں گھر والوں سے بگاڑ کر آیا تھا، سو خاموشی سے وقت گزارتا رہا۔ منال سے شادی کا خیال دل سے نکل چکا تھا، حالانکہ وہ کتنی بار کہہ چکی تھی، مگر میں اسے ٹال دیتا۔ پھر میں نے وہاں رہ کر بہت سے کورسز کیے، بہت اچھی جاب تھی میری، مگر یہ سب کچھ منال اور اس کے گھر والوں کی سپورٹ کے باعث ہی تھا۔ اگر منال کو ذرا بھی خود سے متعلق میرے خیالات کا پتہ چل جاتا تو پھر یقیناً ایک دن بھی میرا وہاں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ یوں 4 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ منال اب شادی کے لیے ضد کر رہی تھی۔ اس دوران اماں کی بیماری کا خط آ گیا اور میں والدین کو رضامند کرنے کے بہانے پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا رائمہ اب ایک ٹاپ کلاس ماڈل گرل ہے۔ کوئی اخبار، کوئی میگزین ایسا نہیں جو رائمہ کی تصویر سے خالی ہو۔ اماں کو اب اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی، بابا کو بھی اس کا نام لینا بالکل پسند نہیں تھا۔ اتنے عرصے بعد مجھے اماں اپنے سامنے پا کر پھر سے جی اٹھیں۔ اس دوران زحا کی بھی بہت اچھے گھر میں شادی ہو گئی۔ اماں اب ضد کر رہی تھی کہ میں بھی شادی کر لوں، اپنی پسند اور اپنی مرضی سے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ میرا دل تو اب ضمیر کا قیدی ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے رائمہ نے اس دن ہونے والی تمام گفتگو سن کر یہ قدم اٹھایا تھا، مگر میں تو جانتا تھا نا، وہ میری پسند میں ڈھل گئی تھی، ماڈرن، پر اعتماد اور دولت مند۔ مجھے یاد ہے اس دن اماں ابا سے بحث کرنے کے بعد میں رات گئے واپس آیا تھا، سب سو رہے تھے۔ بیل کی آواز پر دروازہ رائمہ نے ہی کھولا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا، مگر پھر لاپرواہی سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ سرخ، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اگر میں بھی سو جاتی تو دروازہ کون کھولتا؟ سب تو آپ سے ناراض ہیں، اور تم؟ اس نے ایک لمحے بھر کے لیے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، میں آپ سے ناراض نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں تو سر سے پیر تک آپ کے احسان تلے دبی ہوئی ہوں، ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرا ساتھ کہاں آپ کے لیے باعث فخر ہوگا؟ تو تم اچھی خاصی سمجھدار ہو۔ پھر ایسا کرو، تم کہیں اور چلی جاؤ، کیونکہ تمہارے سامنے رہنے سے ابا کو یتیم بھتیجی کا خیال سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا، اور وہ کبھی میری بات نہیں مانیں گے، میں نے صفاقی سے کہا۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں؟ میرا کوئی نہیں، نہ میں کسی کو جانتی ہوں۔ کسی دوست کے گھر چلی جاؤ پلیز، کہیں بھی جاؤ، مگر ہماری جان چھوڑ دو۔ میں نے جذباتی ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں سر جھٹک کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، پھر وہ چلی گئی۔ اگر یہ سب ابا اماں جان جاتے تو شاید زندگی بھر مجھے معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ سب کچھ ٹھیک تھا، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، مگر منال کے آنے سے پہلے تک نامعلوم منال کی ذات میں کیا جادو تھا۔ عورت ذات ہی ایسی ہوتی ہے، آج تک اسے کوئی مرد نہیں سمجھ سکا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح رائمہ سے ملوں، اس کے بارے میں جانوں، اس سے معلوم کروں اس کے پاس میری معافی کے لیے کوئی گنجائش ہے یا نہیں، اسے منا کر لاؤں، اماں ابا کو تمام حقیقت سے آگاہ کروں۔ بے شمار ارادے تھے، بے شمار سوچیں تھیں، مگر وہ تو اتنی بلندی پر تھی کہ اس سے ملاقات کا سوچنا میرے لیے خواب ہی تھا۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند نے آ لیا۔ اماں کی 1000 بار لڑکیاں دکھانے کے باوجود میں خود کو، اپنے دل کو شادی کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن گھر آیا تو اماں کا موڈ سخت آف تھا۔
کیا ہوا اماں؟ تو وہ پھٹ پڑی۔ فون آیا تھا اس کلموہی کا۔ کس کا اماں؟ ارے وہی رائمہ بدذات کا۔ کیا کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ارے چھوڑو، اب ہمارا اس کا کیا تعلق؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، مگر پتہ تو چلے اسے اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ اپنی میڈم کے بھائی سے شادی کر رہی ہے۔ کہہ رہی تھی اگر آپ اجازت دیں تو دادی جان سے دعائیں لینے آ جاؤں۔ میں نے کہہ دیا اس کی اس ذلیل حرکت کے بعد تو اماں شرمندگی اور دکھ کے سبب دوسرا سانس بھی نہ لے سکیں، اور اسی دن جب تم سب کے منہ پر کالک تھوپ کر گئی تھی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جان لیوا۔ یہ سن کر رونے لگی، پھر بولی اچھا آپ کے پاس آ جاؤں دعائیں لینے؟ بڑی امی میرا بڑا دل کرتا ہے آپ سے، بڑے ابو سے ملنے کا، زوہا سے ملنے کا، مگر میں نے صاف منع کر دیا۔ اب ہمارا نام بھی زبان پر لانے کی ضرورت نہیں، ہم شریف اور خاندانی لوگ ہیں، پیسے کے لیے اخباروں اور رسالوں کی زینت بننے والی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تم قاتل ہو ہماری اماں کی، ہم لوگ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ بہت رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر میں نے فون بند کر دیا۔ بہت غلط کیا اماں آپ نے، آج پھر بہت غلط۔ آپ کو کیا معلوم اماں کہ قصوروار کون ہے؟ میں چیخ اٹھا، پھر جا کر جلدی سے CLI سے نمبر نوٹ کیا، کال بیک کی، مگر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ بہت کوشش کی، پھر ایک بار کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، اجنبی آواز تھی۔ مجھے مس ریمی سے بات کرنی ہے۔ آپ کون صاحب؟ میں ہارون ہوں، ان کا کزن۔ اوہ، تو آپ ہارون صاحب ہیں، ریمی کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار۔ آپ کون ہیں؟ میں نومل ہوں، ریمی کا ہونے والا شوہر اور میڈم ویرا کا بھائی۔ آپ پلیز میری ریمی سے بات کروا دیجئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ریمی کو شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے، کوما میں جانے کے چانسز ہیں اور اسے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ مگر یہ سب کیوں کر ہوا؟ آپ کی اماں جان کی وجہ سے۔ ایک عرصے بعد وہ اتنی خوش تھی، مگر آپ لوگوں نے، نامعلوم کیسے خونی رشتے ہیں آپ لوگ، ایک لڑکی کی زندگی کو برباد کر دیا۔ آپ پلیز مجھے بتائیے وہ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ اور پھر اس نے مجھے ہاسپٹل کا نام بتا دیا۔ آپ شاید ہارون ہیں؟ جی میں نومل ہوں۔ آپ نے ریمی کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہارون؟ ایسی لڑکیوں کا مقام تو دلوں میں ہوتا ہے، دلوں کی ملکہ ہوتی ہیں، کہیں بہت اوپر۔ کس چیز کی کمی تھی اس میں جو آپ نے اس کی قدر نہیں کی؟ اور اب بھی جب وہ بمشکل آپ ہی کے کہنے پر مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوئی تو ایک بار پھر آپ لوگوں نے اس سے اس کی زندگی کا اختیار چھین لیا۔ جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد وہ یہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ وہ ڈائمنڈ تھی، مگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو نومل، ساری خطا میری تھی، مگر سزا اسے جھیلنی پڑی۔ اسی وقت ایک نرس تیزی سے ہماری طرف آئی۔ آپ کے پیشنٹ کی حالت نازک ہے، ڈاکٹر عبدل آپ کو روم میں بلا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا غلط کیا تھا میں نے رائمہ کے ساتھ، مگر اب مداوے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ اس کو میں نے خود اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کی ایک سوری کی آواز مجھے پتھرا گئی، اور وہ کسی سے کوئی بھی شکوہ شکایت کیے بغیر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جس دن اس کی موت ہوئی وہ ویلنٹائن کا دن تھا، 14 فروری۔ میری محبت، جو میں نہیں جانتا تھا میری محبت تھی۔ رائمہ آج بھی مجھے یاد آتی ہے شدتوں سے، اور میں ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ کوشش کے باوجود آج تک اس کی محبت کے حصار سے باہر نہیں آ سکا۔ جانے اس کی محبت کا نادیدہ حصار کتنا مضبوط ہے، میں نکل ہی نہیں پاتا ہوں۔ مجھے وہ یاد آتی ہے، اس کو مجھ سے سچی محبت تھی، اور میری محبت میں اس نے اپنا وجود بدل ڈالا۔ اس کا یہ قدم